علم القرآن، سورہ رحمان، الرحمن، وہ رحمان ہے۔ اللہ نے پہلے اپنی صفت لے کر آئے کہ وہ کیا ہے؟ رحمتوں والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کفار کو اسی بات سے چڑھتی کہ بھئی اگر رحمت ہے اللہ کی طرف سے، سب چیزیں اسی کی طرف سے، تو باقی ہم نے جو بت بنائے ہوئے یہ ان کا کیا کام ہے؟ 360 بت تو صرف بیت اللہ کے اندر پڑے ہوئے تھے، باقی نہ جانے ہر گھر میں بت ہی بت۔ تو کسی سے پانی مانگتے، بارش مانگتے، کسی سے روزی مانگتے، کسی سے کیا مانگتے، کسی سے کیا مانگتے، یہی ان کا کام تھا۔ انہوں نے کہا جب ہم ان سے مانگتے ہیں تو یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے، اللہ ہی رحمت کرنے والا ہے، تو باقی کیا ہے؟ باقی کیا ان کا کیا کام ہے؟ تو یہ صفت سے ان کو بڑی چڑھ لگتی تھی، بڑی چڑھ لگتی تھی۔ علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا۔ اللہ اپنی نعمتوں کو گنوا رہے ہیں کہ قرآن سکھایا ہے، مطلب معلوم ہوا کہ قرآن ایک بڑی اللہ کی نعمت ہے مولانا۔ اگر اللہ کی یہ نعمت نہ ہوتی، قرآن نہ ہوتا، تو ہماری زندگی پر کیسے ہوتی؟ وہی کسی کا ماتھا کس بت کے نیچے ٹکتا اور کسی کا آگ کے نیچے، کوئی اپنے سورج کو جو ہے نا خدا مانتا، کوئی کیا بناتا۔ اللہ اکبر۔ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ خلق علمہ البیان، پیدا کرنے کے بعد ایسے نہیں چھوڑا، اسے سکھایا واضح بات کرنے کا طریقہ، ایک دوسرے کو سمجھانے کا بھی طریقہ۔ گونگے ہوتے ہیں نا، بات تو نہیں کر سکتے لیکن سمجھاتے تو ہیں، اشارہ یہ بھی کیا ہے؟ بیان ہے ان کے درمیان۔ اور اللہ نے کیا ہے؟ بیان مانا سمجھنے کو، انسان ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھ سکتا ہے، فیل کر سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے، اور یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ویسے ہی ہم پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ ہمیں سمجھانے کے ایک دوسرے کو، یہ چیز اگر اللہ ہمارے اندر پیدا نہ کرتا تو ہم کیا ہوتے؟ پتہ ہی نہیں ہوتا، کوئی ٹکر جو ہے نا وہ دیوار کو مار دیتا، کوئی کہاں جاتا، کوئی دریا میں گرا دیتا اپنے آپ کو، پتہ ہی نہیں ہوتا نا۔ یہ تو ایک اللہ نے جو دی ہے سمجھ ایک دوسرے کو سمجھانے کی، اور پھر میں آپ کو سمجھا بھی نہیں سکتا، یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چمر اور چاند اپنے حساب کے ساتھ چلتے ہیں، ہاں حساب کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ سورج کہے کہ بھئی آج میں اپنے اس مدار پہ چلوں گا، اور چاند کہے کہ نہیں میں اس مدار پہ چلوں گا، ایک ان کا مدار متعین ہے، بس وہ اسی پہ چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور اللہ نے پیدا کیے بیل اور درخت، یسجدان جو کیا کرتے ہیں؟ سجدے کرتے ہیں۔ والنجم بیل، جیسے کدو کے ہو گئے بیل کہتے ہیں نا مولانا، اور جس کے یعنی تنے نہ ہو، اور شجر کہتے ہیں درخت کو کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتے، لیکن یہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها، اللہ نے آسمان کو بلند کیا۔ ووضع المیزان، اور ترازو کو رکھا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، ہاں ظلم نہ کرو تول ترازو میں، ظلم نہ کرو تول ترازو سے مطلب ہے عدل۔ اللہ نے کس چیز کو رکھا ہے بھائی؟ عدل کو رکھا ہے، کہ عدل کو وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو، انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو۔ اگر تم ناپ تول کرتے ہو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور ناپ تول میں کیا ہے؟ کمی نہ کرو۔ یہ بھی اللہ نے کیا ہے ہمارے، ایسے نہیں ہے کہ لے آدمی زیادہ اور دے کم، اور عدل قائم کرے، عدل قائم کرے۔ آپ کے کوٹ کے اوپر جو ہے نا نشان بنے ہوتے ہیں، ایک ترازو، دونوں کا ترازو برابر ہے، کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ عدل ہوتا ہے۔ کوٹ کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ عدل ہوتے ہیں۔ وہ تو سب کو پتہ ہے کہ عدل ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے عدل۔ وہ ثاقب نثار کا بھی ابھی نیا ویڈیو آ گیا، ہاں سمجھا، وہ سپریم کورٹ کے بڑے جج ہیں، اس کا ایک آئیڈیو آ گیا، آئیڈیو
اب اس میں پتہ نہیں کون سی باتیں ہیں، بہرحال وہ بھی ایک بڑی جو ہے نا ملک کے اندر بڑی باتیں چل رہی ہیں اس کے بارے میں. تو کورٹ کے اندر یا بہرحال تمہیں کوئی اپنا جج بنا لے، ہوتے ہیں آپس میں بھائی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے، تو اگر آپ کے پاس دو آ جاتے ہیں کہ اب آپ کیا کرو، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اب کیا ہے آپ عدل قائم کرو. یہ نہیں ہے کہ یار یہ آپ کا بھائی ہے، یا آپ کا دوست ہے، یا آپ کا رشتہ دار ہے، آپ جائیں گے کل آپ کے پاس ایسے ایسے فیصلے آئیں گے، معاملات آئیں گے، آپ کا ایک طرف بھائی ہوگا یا رشتہ دار ہوگا، ہاں دوسری طرف آپ کا پڑوسی ہوگا، کوئی اور ہوگا، اب ان کے درمیان فیصلہ کرو. یا ایسے ہوں گے کہ آپ کے پاس جو ہے نا آپ کا دشمن ہوگا، دوسری طرف آپ کا بھائی ہوگا، معاملہ بھائی آپ کے پاس آ گیا، اب کیا ہے عدل قائم کرو. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اللہ نے زمین کو تمام مخلوق کے لیے بنایا. تمام ہر قسم کے مخلوق ہے مولانا، ہر قسم کے جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے، سورج ہے، جو بھی ہے. سورج تو نہیں ہے زمین میں، بہرحال زمین میں جتنے بھی ہیں مخلوقات سب کے لیے اللہ نے کیا ہے زمین کو بنایا. فِيهَا فَاكِهَةٌ، اور اس میں میوے ہیں. کیا کیا میوے ہیں، رنگ برنگی قسم کے، کڑوے میٹھے. وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور کھجور ہیں ذات الاکمام، خوشو والے. خوشو، ہاں کھجور بھی بڑی اللہ کی نعمت ہے. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، اور بھوسے والا غلہ ہے. والریحان، اور پھولدار، اور کیا ہے پھولدار میوے ہیں یا پھولدار دانے ہیں. بھوسے ہوتے ہیں مولانا، کتنے ایسے غلے ہیں. اب یہ ہمارے گندم ہے، اس کے اندر بھی بھوسا ہوتا ہے، اور کتنے ایسے غلے ہیں جس کے اندر بھوسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور والریحان، اور خوشبودار ہوتے ہیں. اب چلغوزہ ہے، ہاں اس کے اندر نکالو چھوٹی سی خوشبودار کیا ایک دانہ ہے، کتنا مزیدار ہے مولانا. آ گیا منہ میں پانی. اور چلغوزہ 4-5 ہزار کلو ہے بھائی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اتنے اللہ نے تمہارے اوپر نعمتیں برسائے. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، اللہ نے انسان کو ٹھیک کر کے طرح کھنکھناتی ہوئے مٹی سے پیدا کیا. کھنکھناتی ہوئی، جو تمہارے یہ نہیں بناتے ہیں برتن بناتے ہیں تو ان کی جو مٹی ہے وہ لیس دار ہے، اسی سے اللہ نے کیا ہے تمہیں پیدا کیا ہے. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور اللہ نے جنات کو بنایا کس سے، مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، آگ کے شعلے سے پیدا کیا. آگ کے شعلے سے پیدا کیا. مولانا جیسے انسان کی جو پیدائش ہوئی ہے حضرت آدم سے ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اسی طریقے سے جو جنات کی ہوئی ہے ان کے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ان کا بھی ایک ہی باپ تھا جس کا نام کیا تھا، جان. کیا تھا، جان. تو جان سے سب جنات کو کیا کہا جاتا ہے، جنات. آدم سے انسانوں کو کیا کہا جاتا ہے، آدمی. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے اس کو جو ہے نا پیدا کیا اللہ نے، اس سے پھر نسل بڑھی. انسان سے تقریباً 4-5 ہزار سال پہلے جو ہے نا جو جنات کی آبادی تھی، اس میں بھی انبیاء علیہ السلام آئے، اس میں بھی انبیاء علیہ السلام آئے. بعض لوگوں نے ان کو مانا، بعض لوگوں نے اپنے وقت کے نبی کو کیا کیا، قتل کیا. پھر ان کی سرکشی بڑھ گئی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور ان کو جو ہے نا ختم کیا. بس بعض جو تھے نیک ان کو چھوڑ دیا. اس میں سے ایک یہ ابلیس بھی تھا، یہ بھی بڑا نیک بنا پھرتا تھا، یہ بھی بڑا نیک تھا. پھر جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو پھر اس کا دماغ کیا ہو گیا، گھوم گیا کہ یار میں جو ہے نا آگ سے پیدا ہونے والی ذات، میں تو ہمیشہ اوپر ہوتا ہوں، یہ مٹی نیچے ہوتی ہے، میں کیسے اسے سجدہ کروں. اس نے اس کی نافرمانی کی. تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ شیطان کس سے ہوتے ہیں، صرف جنات سے ہوتے ہیں؟ تو شیطان مولانا انسان سے بھی ہوتے ہیں اور جنات سے بھی ہوتے ہیں. ایسے ہیں کہ ہمارے دوست بھی شیطان بھی ہوتے ہیں جو تمہیں نئے کام سے
روکے تو سمجھ لو کہ وہ کیا ہے؟ شیطان ہے نا. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ہے آگے جنات کا بھی اور ناس کا بھی. ہاں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب جو دو مشرق اور دو مغرب کا رب ہے. موسم کے حساب سے کبھی سورج دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا سردی گرمیوں میں، تو اس وجہ سے دو مشرق اور مغرب ڈوبتا ہے ایک ہی جگہ، لیکن موسم کے حساب سے کبھی دوسری طرف بھی ڈوب جاتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، چلایا دو سمندر کو، یلتقیان جو ملے ہوئے ہیں، بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ، ان کے درمیان کیا ہے؟ آڑ ہے. لَا يَبْغِيَانِ، ایک دوسرے سے مل سکتے، ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے، تجاوز نہیں کر سکتے. مولانا آپ کو میں نے دکھایا ہے، ٹھیک ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ سمندر 1400 سال پہلے بیان کیا گیا، اور اب وہ سمندر ویڈیو شیڈیو کی شکل میں بھی آ گئی ہے. ہاں بھائی. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اللہ اسی سمندر سے کیا نکالتے ہیں؟ موتی نکالتے ہیں، مرجان نکالتے ہیں، بڑے قیمتی موتی ہوتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اسی ہی کے لیے کشتیاں ہیں منشآت جو کیا ہے؟ اوپر اٹھی ہوئی ہیں. فی البحر، سمندر میں. کالأعلام، کیسے ہیں؟ پہاڑوں کی طرح. پہاڑوں کی طرح کیا ہے؟ کشتیاں ہیں. ایسے ایسے سمندر میں بڑی بڑی کشتیاں ہیں کہ اللہ اکبر، جیسے پورا شہر بسا ہوا ہے. ہوٹلیں، سوئمنگ پول، بازار، سڑکیں، اور تمہارے جو جہاز ہوتے ہیں اس کے بھی لینڈ کرنے کے لیے جگہ وہیں پہ. پتہ نہیں کیا سے کیا چیز، شہر بسا ہوا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اللہ نے اتنی تمہارے اوپر نعمتیں کی ہے، تو تم کون کون سی نعمتوں کا ناشکرہ بنو گے.